سیدہ فاطمہ الزہرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی ہونے کے علاوہ وہ ایک بیوی اور ماں تھی، جن کی مبارک گود میں حضرت حسن اور حضرت حسین جیسی عظیم ہستیوں نے پرورش پائی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت، شوہر کی اطاعت، بچوں کی تربیت، صبر و شکر، سخاوت اور اخلاق کے لحاظ سے آپ کا مقام و مرتبہ بہت عظمت والا اور بلند ہے۔ آپ کا شمار کائنات کی افضل ترین خواتین میں ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے بے حد محبت تھی۔ جب آپ تشریف لاتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ تھام لیتے، پیشانی کو بوسہ دیتے اور اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا سے رخصت لیتے اور واپسی پر سب سے پہلے آپ سے ملنے جاتے۔ ناظرین، یہ تمام باتیں آپ کی گوش گزار کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ آج ہم کس مقدس، کس معزز ہستی کے گھر کا ماڈل آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ وہ ہستی کہ جنہیں زندگی ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خواتین کی سردار کہا، مگر اتنا بڑا رتبہ پانے کے باوجود بھی وہ اپنی زندگی میں کس قدر سادہ تھی، اس قدر عاجزی کا پیکر تھی، یہ آج آپ کو ان کے گھر کا حال دیکھ کر معلوم ہوگا۔ بیشتر اس کے کہ آپ کو دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامگاہ کا احوال بتایا جائے۔ ایمان وائس کے دیکھنے والوں سے دل سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، اعلان نبوت کے 13ویں برس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ کچھ عرصہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابوبکر کے ساتھ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی تعمیر شروع کروائی تو آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ مکہ مکرمہ جا کر آپ کے اہل و عیال کو مدینہ منورہ لے آئیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ پہنچے اور ام المومنین حضرت سعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے اہل و عیال کو لے کر مدینہ منورہ آ گئے۔ انہی دنوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نکاح کے پیغام آئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت فرمایا۔ بعض روایتوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم الہی کا انتظار تھا۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پیغام بھیجے۔ انہوں نے کچھ تحمل کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ ایک روایات میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ تمہارے پاس حق مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں میں جواب دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں جو زراعت دی تھی وہی مہر میں دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سر تسلیم کر دیا۔ اس کے بعد آپ زرہ فروخت کرنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مل گئے۔ انہوں نے آپ سے 480 درہم میں یہ زرہ خرید لی۔
پھر یہی زرہ حضرت علی کو بطور ہدیہ واپس کر دی۔ زرہ کی قیمت فروخت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے 2/3 خوشبو وغیرہ پر خرچ کر دو اور 1/3 سامان شادی اور دیگر اشیاء خانہ پر خرچ کرو۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ ابو بکر، عبد الرحمن بن عوف اور دیگر مہاجرین انصار کو بلا لاؤ۔ جب سب دربار رسالت میں جمع ہو گئے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے گروہ مہاجرین و انصار، ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس یہ اطلاع لے کر تشریف لائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور میں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح اپنے بندہ خاص علی بن ابی طالب سے کروا دیا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ نکاح پڑھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تم دونوں کو جمع کرے، تمہاری کوششوں کو سعید بنائے، تم پر برکت نازل کرے اور تمہیں پاک اولاد عطا فرمائے۔ پھر سب نے دعائے خیر و برکت مانگی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طبق چھہارے حاضرین میں تقسیم فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو جو سامان جہیز دیا اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک بستر مصری کپڑے کا جس میں اون بری ہوئی تھی، ایک نقشی پلنگ یا تخت، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بری ہوئی تھی، ایک مشکیزہ، 2 مٹی کے برتن پانی کے لیے، ایک چکی، ایک پیالہ، 2 چادریں، ایک جائے نماز اور 2 بازو بند۔ شادی کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ دعوت ولیمہ بھی ہونی چاہیے۔ مہر ادا کرنے کے بعد جو رقم بچ گئی تھی حضرت علی نے اسی سے ولیمے کا انتظام کیا، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ اس زمانے کا بہترین ولیمہ تھا۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نئے گھر تشریف لے گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگی، پھر اندر داخل ہوئے، ایک برتن میں پانی منگوایا اور اس میں اپنے دستے مبارک ڈالے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے اور بازوؤں پر پانی چھڑکا، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا اور ان پر بھی پانی چھڑکا اور فرمایا، اے فاطمہ، میں نے تمہاری شادی اپنے خاندان میں بہترین شخص سے کی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر مسکن نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی قدر فاصلے پر تھا، آنے جانے میں تکلیف ہوتی تھی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا، بیٹی، مجھے اکثر تمہیں دیکھنے کے لیے آنا پڑتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنے قریب بلا لوں۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ آپ کے کرب و جوار میں حارثہ بن نعمان کے بہت سے مکان ہیں، آپ ان سے فرمائیے وہ کوئی نہ کوئی مکان خالی کر دیں گے۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک متول انصاری تھے اور کئی مکانات کے مالک تھے۔ جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو وہ کئی مکانات دیگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کر چکے تھے۔ جب فاطمہ الزہرا نے حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری لخت جگر، حارثہ سے اب کوئی مکان مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے کئی مکانات دے چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئیں اور ہوتے ہوتے یہ خبر حضرت حارثہ بن نعمان تک پہنچی
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنے قریب بلانا چاہتے ہیں، لیکن مکان دستیاب نہیں۔ وہ فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ فاطمہ کو کسی قریبی مکان میں لانا چاہتے ہیں۔ یہ مکان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل ساتھ ہے۔ میں خالی کیے دیتا ہوں، آپ فاطمہ کو بلا لیجئے۔ اے میرے آقا، میری جان و مال آپ پر قربان ہے۔ اللہ کی قسم، جو چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے لے لیں گے، مجھے اس کا حضور کے پاس رہنا زیادہ محبوب ہوگا بنسبتاً اس کے کہ میرے پاس رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و برکت دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں منتقل کروا لیا، اور یہی وہ گھر تھا کہ جہاں پر دو جہاں کی شہزادی، جن کے جلیل القدر والد شہنشاہ ہے، بلکہ شہنشاہ دو جہاں تھے، لیکن ان پر کئی وقت فاقے گزر جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا اس گھر میں انتہائی متقی، صابر اور دیندار خاتون ثابت ہوئیں۔ گھر کا تمام کام کاج خود کرتی، چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، لیکن ان کے ماتھے پر بل نہ آتا تھا۔ گھر کے کاموں کے علاوہ وہ عبادت بھی کثرت سے کیا کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فخر و درویشی کا یہ عالم تھا کہ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں آپلے پڑ جاتے تھے، اور چولہا پھونکتے پھونکتے آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو چکا تھا۔ ایک بار آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اپنی تکلیف بیان کی اور ایک خادمہ کی درخواست کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو کوئی خادمہ نہیں دے سکتا، ابھی اصحابہ صوفہ کے کھانے پینے کا تسلی بخش انتظام بھی مجھے کرنا ہے۔ میں ان لوگوں کو کیسے بھول جاؤں جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کی خاطر فخر و فاقہ اختیار کیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لے گئے اور فرمایا، تم جس چیز کے خواہش مند تھے اس سے بہتر ایک چیز تم کو بتاتا ہوں، اور پھر سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پر مشتمل تسبیحات عطا فرمائی، اور ان تسبیحات کو آج بھی تسبیحات فاطمہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے اس گھر کے مناظر، اس گھر کا احوال جہاں دخت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی بسر کی، اور ایسے احسن طریقے سے بسر کی کہ رہتی دنیا تک خواتین کے لیے ایک کامل نمونہ بنی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو انتہائی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے پیاروں تک ضرور شیئر کیجیے گا، اور ایسی ہی تاریخی، معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز آپ اگر فیوچر میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ایمان وائس کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔